کیا تمہیں معلوم ہے کہ نماز تہجد میں اور فرض نمازوں میں فرق کیا ہے؟ رب العالمین نے سورۃ المزمل میں رات کے قیام کے بارے میں، رات کی نماز کے بارے میں بڑی عجب سی بات کی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اب اس کا مفہوم اور ترجمہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے فرق جان لیجئے نماز تہجد میں اور فرض نمازوں میں۔ فرض نمازیں روزانہ آپ مسجد کے اندر پڑھنے جاتے ہوں گے، تو فرض نمازوں کے لیے مسجد کے میناروں سے ندا آتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، ایک انسان آواز لگا رہا ہوتی تو یہ ندا بھی رب کی ندا ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ادا کرنے والا اپنے لفظوں کے اندر وہ انسان ہوتا ہے۔ انسان بلا رہا ہوتا ہے، آجا بندے نماز کی طرف، مسجد کے اندر آجا، کامیابی کی طرف آجا۔ لیکن جو تہجد کی نماز ہوتی ہے اس میں انسان کو اس کا رب بلا رہا ہوتا ہے، رب کی ندا ہوتی ہے نماز تہجد کی ندا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو نماز کے لیے ندا ہوتی ہے، جو بلایا جاتا ہے، جو اذان ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، سارے کے سارے انسان اس کو سن رہے ہوتے ہیں، جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو تہجد کی نماز کی ندا ہے اس کو کوئی سنتا ہے، سارے اس کو نہیں سنتے۔ پھر جو فرض نماز ہے اس کا بلانا کیا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ میرے بندے کامیابی کی طرف، آ جا نماز کی طرف، مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے، روزانہ 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے۔ لیکن جو رات کی نماز ہوتی ہے، نماز تہجد ہوتی ہے، اس میں کائنات کا رب خود ندا لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کی ندا کیا ہوتی ہے؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی دنیا کی کوئی چیز مانگنے والا مجھ سے، اپنی حاجات میرے سامنے رکھنے والا میں اس کے وہ حاجات کو پورا کر دوں۔ اور پھر جو نماز فرض ہوتی ہے اس میں بہت سارے مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن جو رات کی نماز ہوتی ہے، تہجد کی نماز ہوتی ہے، یہ صرف وہی ادا کرتا ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے، جس کو رب خود بلاتا ہے نا، وہ نماز ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز۔ اور پھر جو نماز ہوتی ہے فرض، اس میں ریاکاری کا پہلو بھی بعض اوقات شامل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی آگے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ریاکاری کا دل کے اندر خیال یا شبہ یا وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے۔ لیکن جو رات کی نماز ہوتی ہے وہ خفیہ نماز ہوتی ہے، ریاکاری کا اس کے اندر ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، رب ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان وہ بس باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز کے اندر خوبی ہے۔ پھر جو نماز فرض ہے اس میں دنیا کے وسوسے، خیالات، شیطانی سوچیں، فکر دل کے اندر آتی رہتی ہیں، لیکن جو تہجد کی نماز ہے اس میں صرف اللہ سے ڈائریکٹ بندے کا کلام ہوتا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا ذہن سوچوں سے بالکل خالی ہوتا ہے، وسوسے بہت ہی کم اس وقت انسان کے دل کے اندر آتے ہیں۔ یہ نماز تہجد کی خوبی ہے۔ اور پھر جو بھی نماز فرض نماز ہوتی ہے وہ اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا لوگوں کے ساتھ تقابل کر رہا ہوتا ہے، پھر جب فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جاتا ہے تو لوگوں سے باتیں بھی کرتا ہے، ان سے حال احوال بھی معلوم کر لیتا ہے۔ لیکن جو تہجد کی نماز ہوتی ہے
اس میں کلام ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، تو صرف رب العالمین سے ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنا رہا ہوتا ہے، اپنے غموں کو رب العالمین کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کائنات کا کوئی بھی انسان اس کی یہ آہیں سن نہیں رہا ہوتا، صرف اس کا رب اس کی یہ آہیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین کے سامنے اپنے دل کی باتیں رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ خوبی ہے نماز تہجد کے اندر۔ اور جو فرض نماز ہے پڑھنے کے لیے، جب مصلی نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے جاتا ہے، ہو سکتا ہے قبول بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی قبول ہو، لیکن جو نماز تہجد ہے اس میں رب کا وعدہ ہے بندے کے لیے کہ وہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو دے دوں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں، کوئی ہے کچھ خزانے مانگنے والا، حاجات مانگنے والا، میں اس کی وہ حاجات پوری کر دوں۔ یعنی وعدہ ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو جب بھی تہجد پڑھنے والے خوش نصیب انسان تجھے موقع مل جائے تو بچے کی فطرت لے کر نماز تہجد کے اندر کھڑا ہو جا، کہ بچہ جب اس کو کوئی چیز نہ ملے تو بچہ رونے لگتا ہے۔ یہی حال تیرا بھی ہونا چاہیے۔ نماز تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، مانگ اس رب سے دنیا کی بلائیاں، مانگ اس رب سے آخرت کی بلائیاں۔ جب مانگنے لگ جائے تو جو دل میں آئے وہ رب العالمین سے مانگ، زیادہ مانگ، اتنا زیادہ مانگ جتنا تو زیادہ مانگ سکتا ہے۔ تمنا کر، جتنی تیری تمنا ہو سکتی ہے اتنا تو مانگ رب العالمین سے۔ جو خواب تو نے سجا رکھے ہیں وہ مانگ رب العالمین سے۔ دنیا کی بلائیاں، آخرت کی بلائیاں، جو کچھ دل کے اندر خیالوں کے اندر آتا ہے وہ تو مانگتا جا رب العالمین سے۔ وہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے۔ مانگتے ہوئے بس یہ دل برداشتہ ہو کہ دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، مانگتے رہنا ہے بار بار۔ اور مانگنے کے بعد یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جو چیز تیرے نصیبے میں بہتر ہے وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی، اور جو چیز تیرے حق میں بہتر نہیں ہے تو شاید اس کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن جو تیرے حق میں بہتر نہیں ہوتی وہ تجھے نہیں ملے گی۔ اپنے اللہ کی رضا پہ راضی بھی لازمی طور پر رہنا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ لپٹ کر مانگ تو لیتا ہے بعض اوقات کوئی چیز، لیکن اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ مانگ، لیکن اس کا نتیجہ رب العالمین کی ذات پہ چھوڑ کہ ربا میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے۔ تو پھر یہ جو رات کا قیام ہے، رات کی نماز ہے، جو آیت کریمہ میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے شروع کے اندر بتائی ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا سونا نبی، یہ جو رات کا قیام ہے نا، یہ تیرے نفس کو روندنے کے لیے بڑی ہی زبردست چیز ہے، اور بات کو صحیح سمت کے اندر لے جانے کے لیے، درست کرنے کے لیے، شخصیت کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ رات کا قیام ہے۔ وطئن جو ہے نا، یہ آپ یوں سمجھیے اس کی مثال جیسے چارپائی بنانے کے لیے جو رسی استعمال کی جاتی ہے نا، اس کے اندر بہت سارے وٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر وہ رسی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو کھول کر پہلے لمبا دور لے جا کے کھینچتے ہیں، اس کو مروڑتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے وہ جو وٹ ہیں، پتہ نہیں اب اس کے لیے اردو کے لیے اندر کیا لفظ مستعمل ہے، وہ چیز اس کے اندر سے نکل جائے اور بالکل سیدھی ہو جائے۔ یہ مطلب ہے کہ جب تو رات کا قیام کرے گا تو تیرے نفس کے اندر جو بری خواہشات ہیں، جو نفس کی بغاوت ہے، جو نفس تیرا تجھے بغاوت کے اوپر آمادہ کرتا رہتا ہے، جو تیرے نفس کے اندر وٹ ہے نا، وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے، بالکل درست ہو جائے گا، سیدھا ہو جائے گا۔ تیری روح کے اندر ایک لذت، ایک پیار آ جائے گا، تیرے جسم کے انگ انگ جوڑ جوڑ کے اندر ایک سکون برپا ہو جائے گا، اور تیرا جسم کے اندر، تیرے چال چلن کے اندر ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اس رات کے قیام کی وجہ سے
وہ تیرا نفس جو تجھے بغاوت کے اوپر مجبور کرتا رہتا ہے، وہ تیرے نفس کی بغاوتیں ٹوٹ جائیں گی۔ شیطان تیرے اوپر آسانی کے ساتھ پھر حملہ نہیں کر سکے گا، اس کے وسوسوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیرے نفس کے اندر بڑی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ وہ تو حملہ کرے گا، اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے گا، لیکن تیرے نفس کے اندر تیرا نفس اتنا سیدھا ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ ہر وسوسے کا، ہر چال کا، شیطان کی جو بھی چال ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو تیری بات کرنے کا انداز ہے، تیری گفتگو کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، تو گفتگو کرتے ہوئے اگر گالم گلوچ کا استعمال کرتا ہے، غلط جملوں کا استعمال کرتا ہے، تو وہ تیری بول چال کے اندر بھی بڑی عجب سی ایک جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے رات کی جو نماز ہے اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں۔ جب تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہتا ہے نا کوئی خاص چیز، تو رات کو اٹھ تہجد پڑھ، بلندیاں چاہتا ہے تو تہجد پڑھ، عزت چاہیے تو تہجد پڑھ، اولاد چاہیے تو تہجد پڑھ، اگر تجھے نیک بیوی، نیک شریکہ حیات چاہیے تو تہجد پڑھ، اگر تجھے دنیا کی بلائیاں چاہیے تو تہجد پڑھ، آخرت کے اندر آخرت کی بلائیاں چاہیے تو تہجد پڑھ، اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک مقام چاہیے تو تہجد پڑھ، اگر دنیا اور آخرت کی ساری بلائیوں کو سمیٹنا چاہتا ہے ایک جگہ پہ اور ان کو سمیٹ کے حاصل کرنا چاہتا ہے تو تہجد پڑھ۔ یہ یہاں پہ اس بیان کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ نماز تہجد دوسری نمازوں سے زیادہ افضل ہے یا درجے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی فرض نمازوں کی اپنی اہمیت ہے، فرض نمازوں کا مقابلہ کوئی نماز نہیں کر سکتی، لیکن نماز تہجد کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو کوالٹیز الگ سے پائی جاتی ہیں نا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور نماز تہجد بھی وہی انسان پڑھتا ہے جو 5 نمازوں کا پابند ہوتا ہے، جو دوسری نمازیں نہیں پڑھتا وہ کیا نماز تہجد پڑھے گا؟ یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، ایک ایسی نماز ہے جو انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی ہے۔